دیکھو یار، آئی جسٹ ریئلائزڈ کہ نا میں نے اپنے کچن کے اندر صفائی کے دوران ایک ایسا کھانا ڈھونڈا جہاں پر نا مجھے 11 مہینے پہلے پرانے پڑے ہوئے سیب نظر آئے، گل سڑ گئے ہیں۔ یہ تھوم پڑا ہوا ہے، یہ پیاز پڑا ہوا ہے، یہ لیکن جو سیب ہے نا یہ زومبی بن چکے ہیں سکڑ کے ماشاءاللہ، کیونکہ 11 مہینے ہو گئے ہیں۔ اب مجھے افسوس تو ہو رہا ہے، لیکن نا یہ میرا قصور نہیں ہے۔ یہ گلے سڑے سیب بیسیکلی اس مغربی معاشرے کی گلی سڑی روایات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھو، میں تو اس نیت سے جا کے سودا لیتے ہوئے فروٹ لے آیا تھا کافی سارا 11 مہینے پہلے، جب میں اس فلیٹ میں شفٹ ہوا تھا، کہ میں نے کہا گھر چ نیانے ہون گے، نیانے کھا کھو لین گے، محلے چ ونڈ دیاں گے فروٹ، کوئی نوکر شوکر ہون گے میرے گھر تے میں گھروں باہر ہوواں گا تے پیچھے چپ کر کے کھا لین گے، چوری چوری بھی کھا لیندے نا۔ لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یار مجھے تو بھول ہی گیا، میرے تو بچے بھی نہیں ہیں، مجھے تو گھر پہ میں نوکر بھی افورڈ نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہوں، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، اور اوور کراؤڈڈ ہے ہی نہیں میرا گھر، میں اتنا منیملسٹک طریقے سے رہ رہا ہوں الحمدللہ۔ لیکن یہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا لعنت ہے اللہ کی اس ملک پہ۔ اس ملک کے اندر یہ کلچر ہے کہ اپنے گھر کو خام خواہ اوور کراؤڈڈ نہیں کرتے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل میں چھڑا بندہ ہوں، سنگل بندہ ہوں، تو مجھے معاشرے میں ایکسیپٹنس کے لیے شادی کرنے کی کوئی لوڈ نہیں ہے۔ اگر میں لڑکی بھی ہوں پھر بھی لوڈ نہیں ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنے مینٹل پیس، اپنی سپیس، اپنا ٹائم انجوائے کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ ان کا کلچر اس طرح کا ہے، یعنی کہ کوئی پریشر ہی نہیں یہاں کے ایک جوان لونڈے پہ، اس ملک کے لونڈے پہ، کہ جناب تیری عمر نکل رہی، شادی کر، ہم نے زبان دی ہوئی ہے فلاں بہن کو، فلاں ماموں کو، ان کی بیٹی سے ہم نے تمہاری بچپن میں شادی کر دی تھی، شادی کرو، یعنی کہ 1 سے 2 فوراً ہو جاؤ اور گھر پہ رونق لگاؤ۔ اور جب 2 ہو جاؤ تو بیٹا لوگ یہ نہ سمجھے کہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو، فوراً کے فوراً بچہ پڑک کر کے 9 مہینے میں نکالو، اور جب پہلا ہو جائے تو دوسرا فوراً ہو جانا چاہیے، کیونکہ پہلے والا اکیلا رہ جائے گا اگر اس کو بہن بھائی نہیں ملے گا۔ اگر 2 ہو جائے تو تیسرا تو ہونا چاہیے، کیونکہ جب 2 بڑے ہو جائیں گے، یونیورسٹی چلے جائیں گے، تو چھوٹے والا جو ہوگا وہ آپ کے گھر پہ ہوگا رونق لگانے کے لیے۔ اور اگر 3 بچے ہو جائیں اور تینوں لڑکیاں ہوں تو چوتھی اٹینڈ میں لڑکے کی خواہش کر کے ایکسپیکٹ کرنا تو بہت ضروری ہے، اور اگر 4 لڑکیاں ہوں تو 5واں بچہ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لڑکا تو ہو ہی جانا چاہیے۔ اسی چکر میں نا گھر پہ رونق لگ جاتی ہے ہمارے پاکستان کے دیسی گھروں میں، اور جو فروٹ آتا ہے نا سودے میں وہ کھایا جاتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر میں دیسی مائنڈ سیٹ سے فروٹ تو لے آیا، لیکن وہ ضائع ہو گیا، کیونکہ میرے گھر پہ وہ والا کراؤڈ تو ہے ہی نہیں جو کہ فروٹ کو ضائع ہونے سے بچا لے، یا نہ ہی میں اتنا لوگوں سے خام خام ملتا ہوں، میری اپنی باؤنڈریز ہیں، میں جس سے چاہتا ہوں ملتا ہوں، جس سے نہیں ملتا کوئی منہ اٹھا کے میرے گھر نہیں آ سکتا میری اجازت کے بغیر۔ دیکھو نا میں کتنا لونلی رہ گیا ہوں۔ بے شک میں خوش ہوں، بے شک میں کمفرٹ میں ہوں اپنی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا ٹائم سپیس انجوائے کرنے کا موقع ملے، جو کہ مل رہا ہے، بے شک میں خوش ہوں، لیکن کتنا ان لکی ہوں کہ یار لونلی ہوں دنیا کی نظروں میں۔ مطلب میری بدبختی کا یہ عالم ہے کہ میرے گھر فروٹ آتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا پڑا پڑا، حالانکہ میں پاکستان میں ہوتا اور میرا فروٹ ضائع ہو رہا ہوتا تو میں اسی ٹینشن میں اور پریشر میں آ کے بچے پیدا کر لیتا 3 پڑک کر کے کہ میرے گھر پہ فروٹ ضائع نہ ہو۔ میں نے یہ تھوڑی دیکھنا تھا کہ بچے پیدا کرنے کے لیے میرے پاس وسائل ہیں کہ نہیں ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم ہوگا ان کی پرورش کرنے کے لیے کہ نہیں ہوگا، کیا میرا لائف سٹائل ایسا ہے کہ میں بچے افورڈ کر سکوں، کیا میرا مزاج ایسا ہے کہ میں بچے افورڈ کر سکوں اتنے زیادہ اپنے گھر میں۔ اتنا کریٹیکلی نہیں کوئی سوچتے بھائی، ہم دیکھتے ہیں امی ابو کو چاہیے، ہمارے امی ابو کو چاہیے توتا توتی پوتا پڑک کر کے کر لیا، فروٹ ضائع تو نہیں ہو رہا، بچے پیدا کر لو۔ کسی خاندانی محفل میں کسی نے کہہ دیا کہ بھائی جان نیچے والا نظام ٹھیک چل رہا ہے، بیگم کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں، تو اسی محفل سے گھر آ کے اسی رات کام ڈال دو، اور تاکہ 9 مہینے بعد ان کا منہ بند کرایا جائے خاندان والوں کا، اور ماں باپ کا بھی سٹیٹس اوپر ہو کے جائے، ہم بھی پوتے پوتے والے ہیں۔ اور میں تو پھر بھی چلو ابھی شادی شدہ ہوں، میری بیگم پھر بھی آ جاتی ہے رہنے کوئی اپنے شہر سے۔ جو سنگل لوگ ہیں ان کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہے، وہ تو ان کے گھر پہ تو کوئی بیب ہی نہیں ہے، تو وہ سیب کیسے لے کے آئیں گے؟ اسی لیے سنگل لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو چاہیے، اور وہ کرتے بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں۔ ہم دیسیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاؤں پھیلا کے چادر پھاڑ دیتے ہیں، مطلب اوقات سے باہر ہونا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا شادی کے لیے 30 لاکھ قرضہ لے کے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن شادی اتنے ہی دھوم دھام سے ہونی چاہیے جتنی اشرف بھائی کے لڑکے کی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے سامنے ناک کٹ جائے گی نا۔ اور 2 بچے ہیں میرے گھر، لیکن مجھے 2 اور چاہیے، کیوں؟ کیونکہ میرے بڑے بھائی کے 4 بچے ہیں، تو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے بیوی سے کہتا ہوں کہ 2 اور کریں، بیوی کہتی ہے 50,000 تہاڈی تنخواہ ہے تے نیانا تسی ایک ہور کرنا، تہاڈا دماغ ٹھیک ہے؟ کرائے دا گھر تہاڈا، ماں پہ تہاڈے ریٹائر ہو گئے، میرے ماں پہ تے پچھوں بھیج دے نہیں مال، تسی چاہندے ہو تیجا نیانا کر لیا سی۔
تو بیگم کی لمبی زبان بند کرنے کے لیے اسی رات پروٹیکشن نہ یوز کر کے اگلی گڈ نیوز کی تیاری بیگم کے سر پہ تھوپ دی جائے. جیسے یہ غلطی میں نے کی, میں گروسری سٹور پہ گیا, وہاں پہ جا کے لائٹوں میں اور ایئر کنڈیشننگ والے ماحول میں اور میوزک لگا ہوا, مجھے لگا میں شادی پہ آیا ہوں, حالانکہ سودا لینے گیا تھا ٹیسکو پہ یا ایزڈا پہ. وہاں جا کے میں پگھل گیا. اب ایک جوان مرد آدمی چمکتے ہوئے میلنز اور واٹر میلنز کو دیکھ کے پگھل جاتا ہے, میں بھی سیب چمکتے ہوئے دیکھ کے پگھل گیا. میں نے تو وہاں جا کے اپنی بیبی کو فون کر کے پوچھا ہی نہیں کہ بیبی آپ کے لیے کون سا فروٹ لے کر آؤں. میں چپ کر کے لے آیا, میں نے کہا میں کھا لوں گا. لیکن 11 مہینے بعد مجھے یاد آیا یہ زیادہ آ گئے تھے, یہ ضائع ہو رہے ہیں. اب آج میں نے الماری کھولی تو پتہ لگا یہ خراب ہو گئے. یعنی شاپنگ کرتے ہوئے میں دیسی مینٹیلٹی میں شاپنگ کر رہا تھا کہ لے جاؤں گا, گھر والے نیانے نونے کھا لیں گے, گوانڈیاں دے نیانے آ جائیں گے, کوئی ملن ملن آ جائے گا وہ کھا لے گا. لیکن زندگی میری جو ہے وہ کافروں والی ہے, وہ بالکل یہودیوں والی, اس ملک جیسے انگریزوں والی ہو گئی ہے. دیکھو نا اب کیسے اناج ضائع ہو گیا, صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی روٹس بھول گیا تھا. باہر آ کے میرا دماغ خراب ہو گیا. میں کیا لعنت پہ جو دیسی پریشر تھے, میں کہ میں نہیں اپنی زندگی خام خواہ اوور کراؤڈڈ کرنی. کسی اور تے کہتے میں کسی گل مننی نہیں. تے کوئی بھی چیز ادوں کرنی ہے جدو آپ اپنا دل کرے. سی ہاؤ بیڈ لک اٹ از فار می کہ مجھے اپنی سوچ کے اوپر اٹانومی کی عادت ہو گئی ہے, لت لگ گئی, چس آ رہی ہے اس کی. مطلب سوچ کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے نا, جو کہ مجھے یہاں ملتی ہے. یہ آپ لوگ اس کی تلاش میں بالکل نہ آنا. ایویں خام خواہ زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگ جائے گا. یار مسلمان کے لیے یہ دنیا دوزخ ہے, جنت بعد میں ملنی ہے. ایتھے ہی جنت نہ لبن لگ جانا. آپ لوگ ادھر ہی رہو جہاں پر خاندان کے 6 بڑے لوگ آپ کو ہر وقت یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے, آپ کی شادی کب ہو, آپ کے بچے کتنے ہوں, کب ہوں, آپ کا کون سا ایگزام کب پاس ہو, آپ کی نوکری میں تنخواہ کتنی ہو اور کہاں جا کے آپ کو نوکری کرنی. یہ ساری چیزیں ان سے ڈکٹیٹ کروا کے زندگی اپنی آسان رکھو, تاکہ آپ بھی گھر پہ اپنے فروٹ لے کے آؤ تو فروٹ ایسے پڑا پڑا ضائع نہ ہو جائے. اور خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہنے والے لڑکے اور لڑکیاں اپنے فیملی سسٹم کو ڈیفینڈ کیا کریں ڈنکے کی چوٹ پہ, کیونکہ اس اوور کراؤڈڈ ماحول کے اندر آپ ڈپریشن سے بچ جاتے ہیں. آپ لونلی فیل نہیں کرتے ہے نا, آپ نہیں کرتے. یو فیل ہرڈ, یو فیل لسنڈ, یو فیل انڈرسٹوڈ. آپ کو اپنی زندگی پہ اٹانومی ہوتی ہے نا, آپ کی انڈیویجول لبرٹیز عروج پہ ہیں, ہے نا. جب بھی جہاں بھی جانا ہو, کچھ کرنا ہو, اپنی مرضی کا فوراً کر سکتے ہو, ہے نا, کسی سے 10 دفعہ اجازت لیے بغیر. اپنی روٹین خود سیٹ کر سکتے ہو, اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتے ہو, ہے نا. بھاڑ میں بھیجو ایسے ملک میں جانے کو کہ جہاں کا فیملی سسٹم ہی سٹرونگ نہیں ہے, جہاں پر خاندان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایتے سارے کنفرم دوزخی نے. اور ملک سے باہر تو چھوڑو, گھر سے بھی نہ نکلنا, بس جہاں پر جدی پشتی رہ رہے ہو نا 300-400 سال سے, آپ کی پوری جنریشن رہ وہیں پہ رہو. علیحدگی کا نہ سوچنا, قطع رحمی کا ٹیگ لگ جائے گا, برا بن جاؤ گے. اسی کوہیسو فیملی سسٹم کی کمفرٹ زون کو مینٹین اور سسٹین کرنا چاہتے ہو نا اگر, تو پھر ادھر نہ آنا یار. مغربی معاشروں میں طلاق کی شرح بڑھنے کا تانا دینے والے مجھے ذرا سائڈ پہ ملے.